الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 189. نسب خدیجہ وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وأمها اور ان کی ماں فاطمة بنت زائدة ابن الأصم ابن رواحة ابن حجر ابن عبد ابن معيص ابن عامر ابن لؤي ابن غالب ابن فہر. و ام فاطمہ اور ان کی نانی حالۃ بنت عبد مناف ابن الحارث ابن عمر ابن منفذ ابن عمر ابن معیص ابن عامر ابن لؤی ابن غالب ابن فہر. و ام حالہ اور ان کی پرنانی قلابۃ بنت سعید ابن سعد ابن سہم ابن عمر ابن حصیص ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر. حالہ کی فضیلت کے لیے ملاحظہ ہو صحیح بخاری 3821. خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جا ملتا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک حسب اور نسب والی خوبصورت صحت مند اور کثیر المال عورت کی. زمانی جاہلیت میں انہیں طاہرہ کے نام سے بلایا جاتا تھا. پہلے ان کی شادی 2 مردوں سے ہو چکی تھی. ایک کا نام عتیق ابن عائد ابن عبداللہ ابن عمر ابن مخزوم تھا، جن سے ان کی ایک لڑکی ہوئی تھی جو محمد ابن صفی المخزومی المخزومی کی ماں بنی. اس کے بعد ان کی شادی ابو حالہ ابن نباش ابن زرارہ التمیمی سے ہوئی، جس سے ان کے ہاں ہند بن ہند پیدا ہوئے جو صحابی بن کر جنگ بدر میں شریک ہوئے. پھر حدیث کے بڑے راویوں میں ان کا نام شمار ہوا، اور زینب نام کی ایک لڑکی بھی ہوئی تھی. اور حالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ بنے. ابو حالہ کی وفات کے بعد بہت سے جاہ و حشمت اور مال اور جائیداد والوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنی چاہی، لیکن انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ سب کو ٹال دیا اور تیسری بار شادی نہیں کرنی چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو تیار کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلص، وفادار، اخلاق اور کردار میں بے مثال اور معاملات زندگی میں تجربہ کار بیوی بنی، تاکہ اپنی مالی اور اجتماعی حیثیت اور ان صفاتی حسنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پانے اور مشرکین قریش کی طرف سے شدید ترین مشکلات کا سامنا کرتے وقت آپ کا ساتھ دے.
چنانچہ جب انہوں نے میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راہب کی بات اور آپ پر دوران سفر 2 فرشتوں کے سایہ فگن رہنے اور دیگر بہت سی اہم باتیں سنی تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں آپ سے شادی کرنے کی رغبت ڈال دی۔ وہ قرابت داری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصی میں مل جاتی تھی۔ اس اعتبار سے امہات المؤمنین میں وہ نسب کے اعتبار سے آپ سے سب سے زیادہ قریب تھی۔ انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ اخت یعلا ابن منیہ سے کہی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً قبول کر لیا اور اپنے چچوں سے اس بارے میں بات کی تو ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمر ابن اسد سے ملے، اس لیے کہ صحیح روایت کے مطابق ان کے والد جنگی فجار یا جنگی فجار میں مارے جا چکے تھے، اور ان کو اپنے بھتیجے کے لیے پیغام دیا اور 20 اونٹنی بطور مہر پیش کی۔ اور ابو طالب نے کڑے ہو کر نکاح کے خطبے میں کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قریش کے کسی بھی جوان سے موازنہ کیا جائے تو یہ اس پر شرافت اور نجابت اور فضل اور عقل میں فائق ملے گی ملے گی۔ اگرچہ ان کے پاس مال کم ہے تو مال ایک ٹلتی چاؤ اور آنی جانی چیز ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد سے رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کی رغبت رکھتے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ایسا ہی چاہتی تھی۔ یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ولی نے کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کریم النفس انسان ہے جن کی مثال ملنی ناممکن ہے، اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ امام فاقہی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 206 میں اخبار مکہ امام فاقہی نے انس رضی اللہ عنہ سے ایک خبر روایت کی ہے جو اس عظیم محبت کی دلیل ہے جسے خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں شادی سے پہلے سے چھپائی ہوئی تھی، اور اس محبت کی راز نہاں کی بھی دلیل ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اخلاق اور سیرت حسنہ کے بارے میں آپ کے بچپن سے ہی جو کچھ سنا کرتی تھی، ان کے سبب ان کو قوی امید تھی، اور ہر وقت ان کے وجدان پر یہ بات غالب رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی آخری نبی بنا کر مبعوث کرے گا، اور اس کا زمانہ بالکل قریب ہے۔ روایت مندرجہ ذیل ہے جو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 134 میں ذکر کیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے سے پہلے ابو طالب کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جانے کی اجازت مانگی تو ابو طالب نے اجازت دے دی، اور آپ کے پیچھے ایک لونڈی کو بھیجا جس کا نام نبعہ تھا، اور اس سے کہا، دیکھنا خدیجہ ان سے کیا کہتی ہے۔ نبعہ نے آ کر خبر دی کہ میں نے عجیب بات دیکھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو دروازے سے باہر نکل آئی، آپ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سینے اور گلے سے لگا لیا، پھر کہا، میرے باپ اور ماں آپ پر قربان اور فدا ہو، اللہ کی قسم میں ایسا اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ نبی بنائے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو آپ میرے حق اور میرے مقام کو پہچانیں گا، اور آپ اس اللہ سے دعا کیجئے جو آپ کو مبعوث کرے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے بنا دے۔ آپ نے ان سے کہا، اللہ کی قسم اگر میں نبی ہوا
تو تمہارے اس حق کو کبھی ضائع نہیں کروں گا، اور اگر میرے سوا کوئی دوسرا نبی ہوا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ جس کی خاطر تم ایسا کر رہی ہو وہ تمہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے ذریعے ایک بہت بڑا شرف حاصل کیا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور تاریخ میں ایک ایسے دروازہ سے داخل ہو گئی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور دنیا کی 4 باکمال اور افضل ترین عورتوں میں ان کا شمار ہوا۔ وہ عورتیں خدیجہ، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہے رضی اللہ عنہن۔ یہ شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک باقی رہی۔ ام المؤمنین اس وقت ان کی عمر 65 سال ہو چکی تھی، اور اس پوری مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ایک دوسرے کا غایت درجہ اعزاز اور اکرام کرتے رہے، اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فخر اور اعزاز کے لیے یہ کافی تھا۔ صحیح بخاری 3820 اور 7497 کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ایک برتن لیے آ رہی ہے جس میں سالن، کھانا اور پانی ہے۔ وہ جب آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی خوشخبری دے دیجیے جس میں نہ کوئی پریشانی کن آوازیں سنیں گی اور نہ ہی مشقت اور تکن محسوس کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ابراہیم کے سوا، کیونکہ ابراہیم ماریہ القبطیہ سے پیدا ہوا، اس کے سوا انہی سے سارے تمام اولاد پیدا ہوئی۔ پہلے قاسم پیدا ہوئے جن کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر زینب، پھر عبداللہ۔ انہی کو عبداللہ کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ۔ قاسم 2 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئے، اور عبداللہ بھی بچپن ہی میں اللہ کو پیارا ہو گئے، اور اسی دن عاص بن وائل اور مکہ کے دیگر بڑے مشرکوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم کٹا ہے، والعیاذ باللہ، اس کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے نبی پر مندرجہ ذیل آیتیں نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الکوثر آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، بس آپ صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور صرف اسی کے لیے قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یعنی دم کٹے تو آپ کے وہ دشمن ہیں جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں مشرف اسلام ہوئی اور ہجرت کر کے مدینے پہنچی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد اللہ رب العالمین کو پیاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا مل گئی۔ یہ واقعہ تاریخ ابن کثیر مختصر صفحہ نمبر 33 اور 34 اور سیرہ ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188۔ اور اسی طرح مزید فضائل کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ملاحظہ ہو صحیح بخاری 3815 سے لے کر 3820 تک، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری 5529،
2004 7484 اور 7497۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عند واللہ اعلم بالصواب۔